نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حق و صداقت اور کلمۃ الحق کے لیے اہل تصوف نے ہر دور میں ہمیشہ جو خدمات انجام دیے ہیں وہ قابل رشک اور ناقابل فراموش ہیں۔ آج تیسرے قسط میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد سے لے کر تقریباً 4 صدیوں تک کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس دور میں کیسے کیسے ایمان سے سرشار جمع مردوں نے اس قوم کی ڈوبتی نیا کشتی کو سہارا دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور اس کو بروئے کار لایا، مگر آج تیسرے قسط میں ایک ہی دور کی بات ہو سکے گی۔ انشاءاللہ تعالی چوتھی اور 5ویں آخری قسط میں مزید تیسرے اور چوتھے دور کی بات ہو پائے گی۔ پہلا دور یہ دور اموی خلافت کے آغاز سے لے کر اس کے اختتام اور عباسی خلافت کے آغاز یعنی 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک محیط ہے، گھرا ہوا ہے۔ اموی خلافت سے مراد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہونے والا خاندان بنو امیہ کی خلافت کا دور ہے، اور عباسی دور خلافت سے مراد حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے خلفاء کا دور ہے، جس کا آغاز ابو العباس عبداللہ بن محمد علی بن عبداللہ المعروف ابو العباس صفاح کی خلافت سے ہوا۔ چنانچہ بنو امیہ نے جب خلافت کے اقتدار سنبھالا تو اس وقت موجود اکثر صحابہ کرام علیہم الرضوان دین اسلام کی اشاعت کے لیے مصروف عمل تھے، جنہوں نے باقاعدہ سلسلہ درس و تدریس شروع کر رکھا تھا، اور بے شمار تشنگان علوم دینیاں اپنی علمی پیاس بجھانے دور دراز سے ان کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے اکتساب فیض کرنے والوں کو تابعین عظام رحمہم اللہ اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 57 ہجری میں اس جہان فانی سے کوچ کے بعد گنتی کے چند صحابہ کرام علیہم الرضوان بقید حیات رہ گئے، جنہوں نے یہ سلسلہ مزید جاری رکھا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سب سے آخر میں دار بقا کی جانب کوچ فرمایا، ان میں سے چند کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو 62 ہجری میں خراسان میں وصال ہوئے، حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ جو 86 ہجری میں کوفہ میں وصال ہوئے، حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ جو 91 ہجری کو 100 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وصال ہوئے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 93 ہجری کو بصرہ میں وصال ہوئے، اور حضرت سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ 100 ہجری کا آپ کا وصال ہوا۔ مکہ مکرمہ میں سب سے آخر میں آپ کا ہی وصال ہوا۔ پس جب 1 صدی ہجری پوری ہوئی تو سطح زمین پر کوئی ایسی آنکھ باقی نہ رہی جس نے حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی 40ویں میں شہادت کے بعد جب امت کے افکار میں
سوچ میں آہستہ آہستہ افتراق و انتشار کی کیفیات وسیع ہونے لگی، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آنے والے حکمراں صحیح معنوں میں اسلامی حکومت کی مثال قائم نہ رکھ سکے، تو اس وقت موجود صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ المبین حکمرانوں کی طرف سے نہ صرف مایوس ہونے لگے بلکہ متعدد ان سے بزن بھی ہو گئے۔ یہ سب چونکہ دنیاوی نعمتوں پر اخروی نعمتوں کو ترجیح دیا کرتے تھے اور عیش و عشرت سے بھرپور زندگی کو اچھا سمجھنے کے بجائے شہنشاہ مدینہ سرکار ابد قرار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سادہ زندگی کی تباہ کی پیروی پر زور دیتے تھے، لہذا انہوں نے سیاست سے منہ موڑ کر خالص علمی اور عملی حیثیت سے دین اسلام کی ترویج کے لیے ظاہری اور معنوی حیثیت سے مدنی تربیت فرمایا۔ علم یقین، فساد اعمال، قلبی خواتر یعنی خیالات اور نفسانی وسوسے سے ان کا علاج تصوف کے اہم موضوعات اس دور کی یادگاریں ہیں۔ تابعین عظام رحمہم اللہ الاسلام کے اس دور میں صحابہ کرام علیہم الرضوان سے سب سے زیادہ اکتساب فیض کرنے اور علم تصوف میں امام کی حیثیت رکھنے والے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 110 ہجری میں انتقال فرمائے، جن کے بارے میں سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 70 بدری صحابہ کرام علیہم الرضوان کے علاوہ کل 300 صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زیارت کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 23 ہجری کی خلافت میں 20 ہجری پوری ہونے سے 2 دن پہلے ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو 63 ہجری کی آزاد کردہ لاؤنڈی تھیں، ایک مرتبہ حضرت حسن بصری حضرت حسن بصری ایام شیر خارگی میں بہت رو رہے تھے۔ حضرت ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شفقت سے آپ کو اپنی چھاتی سے لگا لیا اور آپ نے ان کی چھاتی مبارک سے دودھ پیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی باتیں، آپ کا کلام سرکار مکہ اور سردار مدینہ کی باتوں سے مشابہ تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بنو امیہ کے پہلے 9 خلفاء کے عہد حکومت اور اس کے عبرتناک اور عبرت انگیز حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور یاد رکھیے یہ سب واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں اور ہمیں ایمان کے کس درجے پر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی دوسرا دور اور چوتھی قسمیں اور 5ویں قسمیں ملاحظہ فرمائیے گا۔ میرے خیال سے اس کا 5واں قسط آخری قسط ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔